والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کو ایک حقیقت سے واقف کرانا اور آگاہ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ عام طور سے جب 10ویں محرم الحرام کی تاریخ آتی ہے تو عوام کا تو برا حال ہے۔ عوام تو یہ سمجھتی ہے کہ یعنی 10ویں محرم الحرام آئی تو سمجھو کہ ایک تہوار آ گیا، یہ گمراہی ہے۔ اگر 10ویں محرم الحرام کو آدمی تہوار سمجھے گا تو سمجھو کہ یہ اس شخص کی گمراہی ہے۔ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اور بچے بھی، اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے بھی حقیقت سے اگر واقف نہیں ہوں گے تو آپ بھی تعلیم کے باوجود اسی گمراہی پر آپ بھی چلتے رہو گے۔ آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا کہ 10ویں محرم الحرام آئی، یہ تاریخ ہے مزہ لوٹنے کی، تفریح کرنے کی، تہوار منانے کی اور کالا سوٹ پہننے کی، ہے نا؟ یہ سب خرافات باتیں ہیں۔ تو آپ سب تعلیم یافتہ ہو، بنیادی طور پر بچے ہو، جس کی وجہ سے پہلے سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے، سمجھایا جائے، اور آپ کے ذریعے یہ پیغام ہمارے اپنے دوائے دل چینل کے ذریعے بھی دور تک جائے گا۔ جو سنے گا اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ یہ حقیقت سمجھ لو کہ یہ تاریخ تہوار نہیں ہے، یہ کوئی خاص ایسا موقع نہیں ہے کہ جو مزہ لینے کا یا تفریح کرنے کا یا تہوار منانے کا موقع نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دینا ہے۔ اس لیے کبھی بھی 10ویں محرم الحرام کو چھٹی بھی نہ مانگو اور اس کے لیے ٹہلنے بھی نہ جاؤ۔ اور جو لوگ گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ماتم کر رہے ہیں، ان کو جا کر کے سڑکوں پر ماتم کر رہے ہیں اور کنارے کنارے اونچائی پر کھڑے ہو کر کے، اور تم بھی جو ہے دیکھو گے اور مزے لوٹو گے اور واہ واہ کہو گے، گویا کہ ان ماتم کرنے والوں میں تم بھی شریک ہو جاؤ گے، تو پھر برابر کے گنہگار ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ ارادہ کر لو، ذہن بنا لو کہ ہمیں ایسا گمراہی کا کام کرنے والوں کو نہ دیکھنا ہے، نہ پسند کرنا ہے، اور نہ ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں جانا ہے۔ آپ عام طور سے 10ویں محرم الحرام کو آپ لوگ یہی سوچتے ہو کہ چھٹی ملے تو پھر چلیں، اور فلاں جگہ سے جلوس بڑا زوردار نکلتا ہے، فلاں جگہ تو اتنی بڑی بڑی چھری لیے رہتے ہیں، اتنی بڑی بڑی مطلب ہتھیار لیے رہتے ہیں، کھچا کھچ مارتے ہیں، یہاں مارا، یہاں مارا، یہاں مارا، یہاں مارا، خون و خون۔ یہ سب کے سب جو گم کرتے ہیں، یعنی کہ جو ماتم کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، چہرہ پیٹتے ہیں، چھری چکو سے بلیڈ سے چیرتے ہیں، یہ سب کے سب گمراہ ہیں، گمراہی کا کام کر رہے ہیں، اور ان پر اللہ کی، اس کے رسول کی، صحابہ کی، آل رسول کی، ان ماتم کرنے والوں پر اللہ، اس کے رسول اور آل رسول کی سب کی لعنت ہے۔ یہ ماتم کرنے والوں پر، ایسے لوگوں پر جن پر اللہ، اس کے رسول اور آل رسول سب کی لعنت ہو، ایسوں کو جا کر کے دیکھنا کتنا غلط کام ہے۔ تو آپ سب یہ ذہن میں بٹھا لو کہ ہم لوگ آئندہ ماتم کرنے والوں کو اس لیے نہیں پسند کریں گے کہ ان ماتم کرنے والوں پر اللہ، اس کے رسول اور آل رسول سب کی لعنت برستی ہے، لہذا ایسا گمراہی کا کام ہم لوگ نہیں دیکھیں گے۔ سمجھ گئے نا؟ بس آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے تعلق سے ابھی مختصر بات میری باقی ہے، وہ مکمل سمجھ لیجئے۔ یہ ایسے ہیں ماتم کرنے والے، جیسے مثال سے سمجھو،
ہائے حسین کرتے ہیں اور چلاتے ہیں اور سینہ پیٹتے ہیں، ہائے ہائے کرتے ہیں، جیسے کوئی چور ہو اور چوری کرے اور اس کے بعد جب ہنگامہ مچے اور اس کو پکڑا جائے تو جو لوگ چور کو پکڑنے والے ہیں، بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، بھیڑ آ جاتی ہے چور کو پکڑنے والے، تو چور جو ہوتا ہے بڑا ہوشیار ہوتا ہے، تو چور جو کیا کرتا ہے کہ چور بھی چور کو پکڑنے والوں کے طریقے سے چور بھی انہی میں ہو جاتا، چلانے لگتا، ہاں 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 کہاں گیا چور، کہاں گیا چور، کدھر گیا چور، کدھر گیا چور، تاکہ پتہ چلے کہ چوری ہم نے نہیں کیا، تاکہ پتہ چلے کہ چوری ہم نے نہیں کیا، ہم بھی چور پکڑنے والوں میں ہیں۔ تو یہ چلا کر کے چور کدھر گیا چور کدھر گیا، حالانکہ چوری خود کیا ہے، اور چور پکڑنے والوں میں چور کدھر گیا یہ بھی انہی میں ہو گیا، چلا رہا ہے ہاں ہاں کدھر گیا چور کدھر گیا چور۔ تو یہ مثال سے ہم اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آل رسول کو، تقریباً 72 لوگوں کو کوفہ کے میدان میں بے دردی سے بھوکے اور پیاسے کی حالت میں جن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے، وہی لوگ ہیں جو سینہ پیٹتے ہیں، سینہ ٹھوکتے ہیں اور روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم حسین کے غم میں رو رہے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہیں، حسین کی شہادت کے غم میں ہم ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ حضرت حسین کو بے دردی سے بھوکے اور پیاسے کی حالت میں انہی نالائقوں نے، انہی گمراہوں نے، انہی مکاروں نے حضرت حسین کو بے دردی سے بھوکے پیاسے کی حالت میں مظلومانہ طریقے سے انہی لوگوں نے شہید کیا ہے، انہی لوگوں نے شہید کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں بہت سچائی ہے، میں نے شہادت شہید کربلا میں اس کتاب میں نے پڑھا ہے تفصیل کے ساتھ، کوفہ کا میدان تھا اور اس میں تمام آل رسول یک بعد دیگرے اللہ اس کے رسول کے دین کو زندہ کرنے کے لیے شہید ہوتے چلے جا رہے تھے، جب دھوکہ دے کر کے حضرت حسین کو اور ان کے ساتھیوں کو کوفہ والوں نے اور ان مکاروں نے خط بھیج کر کے اور پیغام بھیج کر کے کہ حضرت حسین کو آپ آئیے، ہم لوگ آپ سے بیعت کریں گے، ہم لوگ آپ کی بات کو مانیں گے، اس طریقے سے دھوکہ دے کر کے بلا لیا میدان کوفہ میں۔ جب یہ لوگ پہنچ گئے تو وہاں منظر عجیب و غریب دیکھا، یہ دیکھا کہ یہ سب کے سب مخالف ہیں اور ظلم پر تلے ہوئے ہیں، آل رسول کو ذبح کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو بھانپ لیا، محسوس کر لیا، تو اپنے یہ بات بہت اہم آ گئی ہے، سمجھنے کی ہے، تمہارے بھی کام کی بات ہے۔ جب حضرت حسین نے جب سمجھ لیا کہ ان مکاروں نے غداری کے ساتھ، مکاری کے ساتھ اور دغا بازی کے ساتھ ہم کو اور ہمارے گھرانے کو کوفہ میں بلایا ہے، جب حالات کو جو محسوس کر لیا، ان کی بدنیتیوں کو احساس کر لیا حضرت حسین نے، تو حضرت حسین نے رات میں تقریر کی اور مشورہ رکھا، اپنے آل رسول، اپنے گھرانے والوں کے سامنے کہا کہ میرے گھر کے لوگوں، اے میرے نوجوان بچوں اور بچیوں، یہ میدان کا موڈ سمجھ میں نہیں آ رہا، ان لوگوں کے انداز اور رخ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے ظلم ٹپک رہا ہے، ان کے ہاتھوں سے ظلم محسوس ہو رہا ہے، ان کی نیتوں پر بہت عجیب و غریب کیفیت معلوم ہو رہی ہے۔ حضرت حسین نے ایک بات کہی اپنے ساتھیوں سے کہ رات جس کا دل چاہے، جدھر سے چاہے، مکے کی طرف یا مدینے کی طرف یا جس بھی محفوظ مقام کی طرف آپ لوگ اپنے اپنی حفاظت کے لیے اپنے اپنے رخ لے کر کے اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیے، مکے و مدینے کی طرف کسی طرف بھی چلے جائیے۔
تو جب حضرت حسین نے کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے محفوظ جگہوں پر لوٹ جائیے، چلے جائیے، میں اکیلے میدان کوفہ اور ان مکاروں سے نپٹوں گا اور دیکھوں گا، جب یہ حضرت حسین نے یہ بات کہی تو سارے ساتھیوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا، اے آل رسول، اے حسین، ہم قیامت کے دن یہ چہرہ نہیں دکھانا چاہتے کہ میدان کوفہ میں حضرت حسین کو، اللہ کے رسول کے نواسے کو تنے تنہا چھوڑ کر کے جان بچانے کے لیے ہم لوگ بھاگ آئے تھے، لہذا ہم لوگ میدان حشر میں یہ چہرہ نہیں دکھانا چاہتے، اس لیے ہم لوگ اپنی جان بچانے کے لیے مکے و مدینے اور کہیں محفوظ جگہ پر واپس نہیں جائیں گے۔ اے حسین، آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے، آپ کے قدم سے قدم چل کر کے ان ظالموں سے مقابلہ کریں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ ہم پیش کریں گے۔ آپ کو، حضرت حسین سے کہا ان کے ساتھیوں نے، کہ آپ کو تنے تنہا چھوڑ کر کے ان ظالموں کے حوالے کر کے ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ یہ ہے وفاداری، یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے ایمان کا پاور، اور یہ ہے ان کے ایمان کی حقیقت۔ میرے عزیزو، پھر میدان کربلا میں کیا ہوا کہ نظام میدان کربلا کا آگے بڑھا اور جنگ کے حالات بدلے اور جنگ شروع ہوئی اور گھمسان کی جنگ مچی اور مختلف وقت آتے رہے اور جاتے رہے، پیاس کی حالت میں، بھوک کی حالت میں حضرت حسین اپنے ساتھیوں کو لے کر کے 72 لوگوں کے اس طریقے سے آتا ہے، کتابوں میں لکھا کہ آل رسول کے گھرانوں سے تقریباً 72 لوگوں کی شہادت میدان کربلا میں حضرت حسین کی نگاہوں کے سامنے آل رسول کے بچے کٹ گئے، ذبح ہو گئے، نوجوان شہید ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں بچے اور اس میدان میں شیر کی طریقے سے دہاڑتے ہوئے، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے صفوں میں گھس جاتے تھے، جس طرف کو آگے بڑھتے تھے صفے کے صفے صاف کرتے ہوئے آگے چلے جاتے تھے، اور یہاں تک کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر تھک گئے اور تھوڑا سا ٹھنڈی سانس لینے کے لیے تھکے ہارے بھوکے پیاسے ایک جگہ بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں پر یوں سر رکھ کر کے اطمینان کی سانس لیا، تو تھکے ہارے میں کیا ہے نا کہ نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے۔ جب ہلکی سی اپنے گھٹنوں پہ سر رکھا اور نیند آ گئی، اور جیسے ہی نیند آئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور کہا، اے حسین جلدی کرو، ہم تم کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ سوچو، حیران رہنے کی بات ہے، یعنی میدان کوفہ میں حضرت حسین کو نیند آئی اور سارے آل رسول ذبح ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اکیلا تنے تنہا آل رسول کے سلسلے سے حضرت حسین اکیلے بچے، گھٹنوں پہ سر رکھا تھوڑا سا ٹھنڈی سانس لینے کے لیے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے اور کہا، اے حسین بیٹا جلدی کرو، میں تم کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ حضرت حسین کی آنکھ کھلی، حضرت زینب سے بتایا کہ بہن ابھی نانا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے اور کہا حسین جلدی کرو، میں تم کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت حسین چیخنے لگیں، رونے لگیں، اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ میرے بھائی کی شہادت اب قریب ہے۔ یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی بہن کو منع کیا، خبردار رونا نہیں، سینہ نہیں پیٹنا، چیخنا نہیں، یہ شہادت تو میرے لیے نعمت ہے، اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ چنانچہ حضرت حسین اس خواب کو دیکھنے کے بعد دشمنوں کی صف میں گھسے اور میدان کربلا میں شہادت کا جام پی لیا۔ یہ واقعہ شہادت کا کربلا کا میدان کا ہے، اور اس کے بعد جب شہادت ہو گئی اس کے بعد پھر ان شہید کرنے والوں کو دیکھا حضرت زینب نے کہ یہ انہوں نے مارا، انہوں نے پیٹا، انہوں نے ہی شہید کیا، اب یہی منہ بنا رہے ہیں، یہی چیخ رہے ہیں، یہی رو رہے ہیں، یہی چلا رہے ہیں، تاکہ دنیا یہ نہ جانے کہ انہوں نے ہی مارا ہے، انہوں نے ہی شہید کیا ہے۔ یہ ہے حقیقت ماتم کرنے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان نالائقوں اور ان ماتم کرنے والوں کی بھیڑ سے اور دیکھنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔